کیونکہ آج اور ایسی ایسی شخصیات ہمارے سامنے ہیں سب سامعین میں، محترم پروفیسر حسنین اختر صاحب ہوں، پروفیسر کلیم اصغر صاحب ہوں ہمارے، اور تمام لوگ ایک ایک جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. حجت الاسلام المسلمین مولانا سید قمر حسنین صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیعہ کالج کے سابق پرنسپل محترم عرفان رضا صاحب موجود ہیں. نقوی صاحب سپریم کورٹ کے سینئر وکیل. کون سی شخصیت یہاں ایسی ہے جس کے تعارف کرایا جائے؟ سب اپنی جگہ اہم اہمیت رکھتے ہیں. آئیے اس سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں، اور آج ایک ایسی شخصیت ہمارے درخواست پر آج کے اس پروگرام میں شامل ہوئی ہے جو اسے ہم اکثر و بیشتر حسن آرا ٹرسٹ انہیں زحمت دیتے رہے ہیں، اور وہ ہماری درخواست پر ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے رہے ہیں اور پروگرام کی رونق میں اضافہ کرتے رہے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں. پورے ہندوستانی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر ہندوستان کی خوبصورت انداز سے نمائندگی کرنے والی شخصیت کا نام ہے پروفیسر اختر الواسع صاحب. وہ وائس چانسلر بھی ایک یونیورسٹی کے رہے، شعبہ اسلامیات کے صدر شعبہ جامعہ میں کافی عرصے تک خدمات جاری رکھیں، اور وہ ایک عظیم دانشور کی حیثیت سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں. ہماری درخواست پر آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے کچھ خیالات کا اظہار کریں. محترم پروفیسر اختر الواسع صاحب. قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، میں انتہائی شکرگزار ہوں بھائی کمال حیدر کا کہ انہوں نے مجھے آج کی اس مجلس کی شرکت کی سعادت حاصل کرنے میں بہت اہم رول ادا کیا. صاحبو، بات مرثیے کی ہو رہی ہے تو ایک بات نہیں بھولنی چاہیے، وہ یہ کہ مرثیے کا تعلق حزن و ملال سے ہے، اور زندگی میں کون شخص ہے جسے اس تجربے سے دوچار نہ ہونا پڑا. بلکہ اودھ کی بات ہو رہی تھی، ہمارے اختر حسین نقوی صاحب بھی اودھ سے تعلق رکھتے ہیں. اودھ کی بیویاں جب اپنی چھوٹی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بہوؤں کو دعا دیتی تھیں تو کہتی تھیں کہ اللہ تمہیں غم حسین کے علاوہ دوسرا غم نہ دے. جی، تو غم کو زندگی کا ایسا جزو لا ینفک بنا دینا، لازمی عنصر بنا دینا، یہ غیر معمولی بات ہے. اور ایک بات جو ہے وہ نہیں بھولنی چاہیے کہ امام عالی مقام نے کربلا میں اپنے خون سے ہمارے جذبہ حریت کو اور ملوکیت کے خلاف اپنے احتجاج کو جس طرح سے سرخی عطا کی ہے وہ غیر معمولی ہے. اور اسی سرخی کے رنگ جو ہیں اسی، اور امام عالی مقام کی مرثیہ کچھ نہیں ہے، معاف کیجیے گا، وہ امام عالی مقام کے خون شہیدہ جو ہے اس کی کیا میں ایک طرح تصویر ہے. اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ حضرت زینب جو ہیں ان کے جو عظیمت ہے، ان کی جو ہمت ہے، ان کی جو جرت ہے، اس کی اگر کوئی تصویر ہمیں دیکھنی ہے تو ہمیں مرثیے میں ملتی ہے. ایک بات تو اور میں عرض کروں آپ سے، وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے جہاں جہاں رہے انہوں نے عیسیٰ کی تصویر اسی طرح بنائی. تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہندوستان میں جو مرثیہ لکھا گیا وہ معاف کیجیے گا وہ نہ ایرانی ہے نہ عراقی ہے، بلکہ جو کچھ ایک طرح فرات کے کنارے ہوا اسے انیس الدبیر نے گنگا گومتی کے کنارے اس طرح مرتسم کیا. اور ہندوستانی تہذیب، روایت اور ہندوستان کے اندر جو رسمیں تھیں ان کو اس طرح اس کے اندر سمویا کہ معاف کیجیے گا امام حسین کی یاد کے ساتھ ہندوستان کی تہذیب اور ثقافت کو بھی دنیا کے سامنے عمر کر. اس بات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے.
مجھے خوشی ہے کہ فاروق ارغلی صاحب اچھا کام کرتے ہیں جی، اور اس وقت اور بھی اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے وہ کتاب جو کراچی سے لے کے آئے تھے اسے انہوں نے دہلی کے اندر نئی ایک ترتیب کے ساتھ، نئی تہذیب کے ساتھ سلیم امروی کی مدد سے پیش کیا۔ اختر حسین نقوی صاحب نے اس معاملے میں آگے بڑھ کے کفالت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کام کیا۔ اردو مرثیے کے 500 سال مرثیے کے 500 سال نہیں ہیں، بلکہ ہندوستان میں کرب و بلا کی جتنی داستانیں ہیں ان سب کو جمع کر دینے کا نام یہ کتاب ہے جی۔ یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور ایک بات کا یہ خیال رکھنا چاہیے، غزل کی اپنی طاقت ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، نظم کی اپنی خوبصورتی ہے، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، مرثیے قطع رباعی کا اپنا جلوہ ہے، قصیدے کی اپنی اہمیت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے دل سے کوئی قریب ہے، اگر ہمارے جذبات کو کوئی مرتعش کرتا ہے، اگر ہمارے اندر کوئی جذبے کی فراوانی کو جنم دیتا ہے تو وہ مرثیہ ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ یہ عظیم بھائی کا نام بار بار لیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، معاف کیجیے گا اودھ والے برا نہ مانے، کہ انیس کا بھی جو نسبی رشتہ ہے وہ امروہہ سے ہے، اور امروہہ نے مرثیے کی صنف کو جس طرح پروان چڑھایا ہے اس کی دوسری مثال آسانی سے نہیں ملتی ہے۔ اس بات کو بھی ہمیں ماننا چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر فاروق ارغلی صاحب کو، اختر حسین نقوی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، سلیم امروی کو بھی شامل کرتا ہوں، اور ایک بات مجھے کہنے کی اجازت دے دیجئے، وہ یہ کہ اختر صاحب اور فاروق ارغلی صاحب کے اشتراک سے اس کتاب کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین صرف آپ کے نہیں ہیں، ہمارے لیے۔ بہت شکریہ۔ تو آپ نے جب جامعہ میں چھٹی منوگے تو کہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کی چھٹی ہوگی۔ محترم اختر الواسع صاحب کے ابھی خوبصورت خیالات آپ سن رہے تھے، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کے حوالے سے اس خاکسار کا بھی ذکر کیا، جبکہ فاروق ارغلی صاحب نے ذکر کیا۔ میرے لیے تو جب فون آیا تھا فاروق ارغلی صاحب کا تو میں نے یہی کہا تھا کہ میں تو کسی لائق نہیں ہوں، آپ کا جو حکم ہے جیسے سے آپ کہیں گے میں بہرحال کوشش کروں گا کہ وہ آپ تک پہنچاتا رہوں، اور میں نے پھر اپنے کچھ اہم شخصیات جو میرے کانٹیکٹ میں تھیں ان سے درخواست کی اور وہ کلام صرف وہاں تک پہنچایا ہے، باقی میرا کوئی اس میں بہت بڑا رول نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک ثواب کا سلسلے میں بھی شریک ہوا اور میرے حوصلہ افزائی کی آپ لوگوں نے ذکر کر کے، اس کا میں بڑے دل سے شکر گزار ہوں۔ محمد